ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اس لیے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو لوگوں کی ناک میں اس کی خوشبو آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، یہ بھی زنا کا رستہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی ناک میں خوشبو پہنچی، آپ نے پلٹ کر دیکھا تو عورت قریب سے جا رہی تھی، آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس عورت کو تان دیا، فرمایا ظالم، تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کے بعد اگر تجھے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے۔ عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر خوشبو لگانا ہی ہے تو ایسی خوشبو جس کا کلر گہرا ہو اور خوشبو ہلکی ہو کہ قریب سے گزرنے والے کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو، ایسی خوشبو لگائے۔ لیکن ایسی خوشبو لگا کر بھی گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو یہ بھی زنا کا رستہ ہے، یہ بھی زنا کی راہ ہے۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اور مردوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبریل امین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بن سنور کر گھر سے نکلتی تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ آج کل کی بچیوں کا رہن سہن دیکھیں، کل تک تو عورتیں بہرحال پھر بھی باریک اور پتلے لباس پہنتی تھی لیکن نیچے تک پہنتی تھی، وہ بھی قابل مذمت تھا، اس کی بھی تعریف نہیں تھی، وہ بھی عذاب کی طرف لے جانے والا تھا۔ لیکن آج کیسا دور آ گیا، فاطمہ کی کنیز کہلانے والی بچیاں جنس پہن رہی ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے، شارٹ شرٹ پہن رہی ہے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، اور بچیوں کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ تو 1450 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بچی اپنا سب کچھ لٹا کر کے گھر آتی ہے تب باپ چار چار آنسوؤں سے روتا ہے، جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تب باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ او باپ، تجھے میرے رسول نے فرمایا جس کی بیٹی اڑیاں گھومے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے، وہ باپ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس باپ پر لعنت کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھومے، باریک اور پتلے لباس پہنے، وہ شوہر بھی دیوس ہے، اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جینس اور ٹی شرٹ بھی زنا کے رستے پر لے جانے والی چیز تھی، اس لیے کہ جب بالکل جسم سے ٹچ جو ہے جنس دیکھے گا انسان اور ٹی شرٹ دیکھے گا اور یا عورت کو دیکھے گا تو اس کے جذبات بھڑکیں گے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا، اس کے قدم اٹھتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ لباس بھی کم طوفان نہیں مچا رہا تھا، لباس تو طوفان مچا ہی رہا تھا، قیامت بپا ہی کر رہا تھا، معاشرے میں آگ ہی لگا رہا تھا۔ رہی صحیح کسر اب موبائل نے پوری کر دی، فون نے پوری کر دی، انٹرنیٹ نے پوری کر دی۔ گھر بیٹھے بیٹھے قوم کی بچیاں انٹرنیٹ پر دوسرے لڑکوں سے رابطہ کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب بچیاں ایسا کرتی ہے، واللہ آج بھی مسلمانوں کی 99% بچیاں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر ہے، یہ میرا حسن ظن ہے۔ لیکن ہمارا اجتماع چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور بچیوں کو آگے کوئی جو ہے وہ مسگائیڈ نہ کرے، بچیوں کی آبرو کو کوئی تباہ نہ کرے، ہم پہلے ہی سے انہیں آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ میرے رسول نے ایک بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ قوم مسلم میں عورت وہ ہے کہ اگر رابعہ حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے چلا آتا ہے۔ رابعہ کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں آئی، میں تو رب کا دیدار کرنے آئی ہوں، میں تو خدا کا جلوہ دیکھنے آئی ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں،
عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ آ جائے، عورت وہ ہے حج کو جائے تو کعبہ استقبال کے لیے آ جائے، اور صرف استقبال ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا، اس شان سے نکلا ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ میری قوم کی بچیوں عورت کیا ہے دیکھو، عورت کا مقام جانو، عورت کا مرتبہ جانو، عورت اللہ سے ڈرنے والی بن جائے، عورت پاک دامن بن جائے، عورت متقی بن جائے، اس کا مرتبہ کیا ہو جاتا